بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نام سنتے ہی دل میں عقیدت، احترام اور فخر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایمان، قربانی، دیانت، شجاعت اور عدل کا خوبصورت امتزاج تھی۔ ان کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دل میں بھی عزت اور احترام رکھتی ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک نیک دل انسان، سچے مسلمان، رحم دل حکمران اور اعلیٰ اخلاق کے پیکر بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا اور وہ کرد نسل کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کو اسلامی دنیا کے وفادار سپاہی تھے۔ صلاح الدین کی پیدائش 1137 میں تکریت کے شہر میں ہوئی۔ ان کے خاندان نے بعد میں شام کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے والد اور چچا نے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر اہم خدمات انجام دیں۔ بچپن سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طبیعت میں سنجیدگی، رحم دلی، سچائی، دین سے لگاؤ اور علم کا شوق نمایاں تھا۔ وہ دنیاوی عیش و آرام سے دور رہتے تھے اور عبادت میں دل لگاتے تھے۔ علم و ادب، قرآن و حدیث، اسلامی تاریخ اور جنگی فنون سے ان کی دلچسپی بہت گہری تھی۔ ان کی عملی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے نور الدین زنگی کے ساتھ شام اور مصر کی مہمات میں حصہ لینا شروع کیا۔ نور الدین زنگی ایک نیک سیرت، بہادر اور دیندار حکمران تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو اپنی فوج میں شامل کیا اور ان کی قابلیت کو پہچانتے ہوئے انہیں اہم ذمہ داریاں دینا شروع کیں۔ جب نور الدین زنگی نے مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے فوج بھیجی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ گئے۔ شیر کوہ کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں حکومت سنبھالنے کے بعد فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو عباسی خلافت سے الگ تھی۔ انہوں نے مصر کو عباسی خلافت کا حصہ بنایا اور وہاں عدل، امن، اخوت اور ترقی کا دور شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں پر ظلم کا خاتمہ کیا، ٹیکسوں کو کم کیا، غریبوں کی مدد کی، مدارس اور مساجد بنوائیں اور دین کی تعلیم کو عام کیا۔ ان کے دور میں مصر ایک مضبوط اسلامی ریاست بن گیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے نہ صرف مصر بلکہ شام کے مختلف علاقوں کو بھی متحد کرنا شروع کیا۔ اس وقت اسلامی دنیا کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور صلیبی قوتیں ان کے اس اختلاف سے فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ صلاح الدین نے آہستہ آہستہ مختلف علاقوں کو فتح کیا اور ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کی، جس میں مصر، شام، یمن، حجاز، عراق اور کئی دیگر علاقے شامل تھے۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس مقام ہے، جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ جگہ کئی سالوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھی۔ انہوں نے وہاں نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا بلکہ اسلامی نشانات کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ صلاح الدین نے بڑی محنت، تدبیر، صبر اور حکمت کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کی۔ انہوں نے صلیبیوں سے کئی جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 میں حطین کے مقام پر صلیبی فوج کو بڑی شکست دی۔ اس فتح کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور چند دنوں کے بعد شہر کو فتح کر لیا، مگر انہوں نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا وہ ان کے عظیم اخلاق کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، مگر جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور حتیٰ کہ دشمن سپاہیوں کے ساتھ بھی نرمی اور عزت سے پیش آئے۔ انہوں نے عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی عبادات آزادی سے کریں اور جو جانا چاہے امن سے واپس جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم اور رحم دلی کے واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ صلاح الدین نہ صرف جنگی میدان میں کامیاب تھے بلکہ وہ ایک مثالی حکمران بھی تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ان کے لباس، کھانے پینے اور رہنے سہنے میں کوئی شاہانہ انداز نہ تھا۔ وہ اکثر راتوں کو تنہائی میں عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنی رعایا کے حالات پر غور کرتے۔ انہیں دنیاوی دولت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو
تو ان کے ذاتی خزانے میں کچھ زیادہ دولت موجود نہ تھی، حالانکہ وہ کئی سلطنتوں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں علم، عدل، بھائی چارے اور انسانیت کو فروغ دیا۔ ان کے دربار میں ہر شخص کو انصاف ملتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی نرم دلی تھی۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے۔ صلیبی بادشاہ رچرڈ شیردل ان کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا، مگر جب وہ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے اپنا ذاتی طبیب بھیجا اور دوا بھی فراہم کی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 1193 میں دمشق میں ہوئی۔ ان کی وفات پر نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ عیسائیوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ اگر نیت صاف ہو، مقصد عظیم ہو اور عمل خالص ہو تو ایک انسان تنہا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول، ان کی دیانت، شجاعت اور عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مسلمان آج بھی ان کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کے ساتھ رحم، علم کے ساتھ عمل اور حکومت کے ساتھ عدل ہو تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ دین اسلام صرف جنگ کا نام نہیں بلکہ امن، محبت، عدل، مساوات اور انسانیت کا دین ہے۔ ان کی حکمرانی ایک مثالی اسلامی ریاست کا نمونہ تھی۔ انہوں نے جس محبت، تحمل، رواداری اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اگر آج کے مسلمان صلاح الدین ایوبی کی طرح اپنی ذات کو دین کے لیے وقف کر دیں، اپنے کردار کو بلند کریں، علم کو عام کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں تو دنیا ایک بار پھر ان کی عظمت کو تسلیم کرے گی۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو، نیت خالص ہو اور ارادہ پکا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اسلامی تاریخ میں اگر کسی شخصیت نے اپنے عمل، کردار اور اخلاق سے دشمنوں کو بھی متاثر کیا تو وہ صلاح الدین ایوبی ہیں۔ انہوں نے صرف بیت المقدس ہی فتح نہیں کیا بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا روشن چراغ بن گئے ہیں جو صدیوں بعد بھی روشنی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بیداری، ایمان، قربانی اور اخلاص کا سبق سکھاتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔